سجود شوق ہیں کچھ ان کے آستان کے لیے سجود شوق ہیں کچھ ان کے آستان کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ ہے دو جہاں کے لیے بس ایک لفظ تھا کن ساری داستان کے لیے بنے ہیں دو جہاں. ماشاءاللہ. جو بات ہم نعت سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ کوشش اور ہمیں خوشبو حسان میں فوکس اسی چیز کو کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کوشش شاعر کی شعبہ نعت کو کتنا استحکام بخش رہی ہے. تو یہ تو ایک خصوصی کاوش ہے، کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ جہاں ایک ہم سے بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے نعت کے سلسلے میں کہ 9ویں صدی ہجری میں جو پہلی کتاب قدم راؤ پدم راؤ بقول اپنے ڈاکٹر جمیل جالبی کے پہلی مثنوی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی نعت ہے، حمد ہے، اور اس کا حوالہ افسر صدیقی امروہوی نے بھی دیا ہے. لیکن اس کے باوجود نعت اور حمد ثواب کے طور پر لکھی گئیں اور 2-4 سے زیادہ تبرک کے طور پر لکھی گئیں اور زیادہ، تو اس کو ادبی سطح پر اس لیے ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ چونکہ ایک تو میٹر زیادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ تھی کہ لوگ اس کو صرف ادباً اور تبرکاً دیکھتے تھے اور کوئی ثواب کے لیے سمجھتے تھے اور ادب کی چیز اس کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. ٹھیک. ایک پہلو اور بھی تھا کہ جو لوگ قلبی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے انہوں نے اپنی نعت کو بہت زیادہ شہرت بھی نہیں ہونے دی. حضور لکھا اور آپ ان کے مریدین مثلا خاص طور سے صوفیہ کے یہاں یہ مضمون زیادہ رہا، اہل اللہ کے یہاں زیادہ رہا اور انہی کے حلقوں میں وہ بات بنتی چلی گئی، لیکن وہ لٹریری حلقوں میں نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو لٹریری ڈکشن چل رہا تھا، جو لہجہ چل رہا تھا شاعری کا، وہ نعت کا لہجہ نہیں بن پا رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے سطح پر جو بھی کہہ رہے تھے وہ اس کو کافی سمجھ رہے تھے. لیکن جو شعراء تھے انہوں نے شاعری میں اتنا سرمایہ نہیں پیش کیا کہ وہ مضبوط شاعری سامنے آتی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ حالانکہ یہ لٹریچر آف پاور ہے، تخلیقی جو ادب ہے وہ انگریزی میں کہلاتا ہے لٹریچر آف پاور. ٹھیک ہے. تو اس میں قوت ہونی چاہیے اور قوت اسلوب کی بھی ہوتی ہے، زبان کی بھی ہوتی ہے، بیان کی بھی ہوتی ہے. تو اس میں جو شعوری طور پر جن لوگوں نے کوشش کی اس میں ظاہر ہے کہ پہلا نام ان کا ہے کہ جو لٹریری سطح پہ بہت بڑا آدمی ہے اور ریکگنائزڈ ہے، اس کو ہم اپنائیں اور اس کی غزلوں پہ نعتیں کہیں تاکہ ایک تو زبان و بیان کی وہ کیفیت سامنے آئے جو لوگوں کو اپیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادبی سطح پر اس کو مانا جائے اور واقعتاً ان کی زبان جب انہوں نے یہ استعمال کیا تو وہ پھر آگے ایک سلسلہ چل پڑا اور ماشاءاللہ 5-6 جیسے سبیر رحمانی کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد بھی 5-6 مجموعے آئے اور وہ اور ابھی جاری ہے سلسلہ ادب جاری ہے. تو یہ زبان کا بھی ایک استعمال ہے. ٹھیک ہے. کہ جو بڑے شعراء امکانات چھوڑتے ہیں شاعری میں زبان کے، وہ ان کے بعد بھی صدیوں بعد سامنے آتے رہتے ہیں. اور غالب کا یہ کمال ہے کہ اس نے اردو میں کوئی نعت باضابطہ نہیں کہی، کہیں کہیں 2-4 شعر ان کے ہاں اردو میں مل جاتے ہیں لیکن فارسی میں ان کے ہاں نعتیں ہیں. اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یعنی وہ یہ اس کے کھاتے میں جا رہا نا، زبان و بیان کے تعلق سے زبان و بیان اتنا خوبصورت دیا کہ لوگوں نے غزل میں تو اس کا تتبع نہیں کیا لیکن نعت میں جو تتبع ہوا تو وہ اس کا ایک سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور انشاءاللہ اور یہ آفاق اور اس سے نعت کو شعبہ نعت کو فائدہ ہوا. صحیح. اچھا، ایک تو 2-3 باتیں اکٹھی ہو گئیں. ہم خوشبو حسان میں ایک بحث
کرتے آ رہے ہیں اور اس کو بڑا مثبت انداز سے کرتے آ رہے ہیں. کسی دیکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعت کو اردو ادب کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا. اور یہ بہت سے لوگوں نے اس میں کوشش کی, جس طرح ہم آج کے موضوع ہیں جو ساجد اسدی ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ان کی بہت اہم کوشش ہے. اس سے ایک تو فائدہ کیا ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہمیں ادراک ہے کہ ہر بحر ہر زمین نعت کی زمین نہیں ہو سکتی. یہ 234 غزل کی زمینوں پر نعت کہی. کیا کہتے ہیں اسی تناظر میں؟ دو باتیں ہیں. پہلے تو آپ کی دوسری بات کو پہلے لیتے ہیں, کیونکہ پہلی بات پر ہم نے کچھ گفتگو کر لی ہے اور کچھ وضاحت اس کی ہو گئی ہے کہ شعوری طور پر جب شاعر اپنے شعری وجود کو منوانا بھی چاہتا ہو اور وہ شاعر نعت کا شاعر ہو تو اس پر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ کلام اس طرح کہے. ساجد اسدی سے پہلے بھی بہت اچھے کلام کہے گئے ہیں, ایسا نہیں کہ نعت کی تاریخ خالی ہے, لیکن ایک قرینہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ادب کی عمومی دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ وہ طبقہ جو نعت میں فرض کیجئے دلچسپی نہیں لیتا اس طرح اسے اپنے فن کے طور پہ اپنانے کے لیے وہ بھی متوجہ ہو جائے. تو ساجد صاحب اس میں خاصے کامیاب رہے اور انہوں نے بہت اعلیٰ نعتیں, عمدہ نعتیں اس میں نکال کر اپنے آپ کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ ان کے اسلوب کے حوالے سے وہ جو میں نے ان کی ذہانت کی طرف جب اشارہ کیا تو ان کی کتاب جو میں سرسری دیکھتا ہوا گزرا تو مجھے دو باتوں کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو زبان و بیان کے اعتبار سے مشق و مزاولت کی ان منازل سے گزارا کہ وہ جب شعر کہنے بیٹھیں تو زبان و بیان اور فنی رموز کے اعتبار سے ان کا شعر ہلکا نہ ہو, کیونکہ وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑے آدمی کی زبان میں, بڑے آدمی کے تتبع میں شعر کہنے کی تیاری کر رہے تھے. دوسری ذہانت انہوں نے یہ کی کہ غالب کے کسی مصرے کو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی غزلوں پر نعتیں کئی ہیں لیکن غالب کا کوئی مصرع استعمال نہیں کیا. انہیں یہ اندازہ تھا کہ غالب کے مصرے کو استعمال کرنا نعت میں آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے مصرے جو دیے ہیں وہ بھی اتنے بلند و بالا ہیں کہ ان کی بلند فکری اور ان کی تہذیب شعور جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. ناظرین, جو ذکر ہو رہا تھا کہ غالب کی زمینوں پر آپ نے نعت کہی ہے, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, بہت مشہور غزل غالب کی, اس پر جو کلام کہا ہے 2-3 اشعار کا میں نے انتخاب کیا ہے, وہ سماعت کیجئے. شہ دو جہاں کا جلوہ جو نہ آشکار ہوتا, شہ دو جہاں کا جلوہ جو نہ آشکار ہوتا, نہ چمن میں پھول کھلتے نہ وہ پر بہار ہوتا, نہ چمن میں پھول کھلتے نہ وہ پر بہار ہوتا. میں مصطفیٰ کا حاصل جو تجھے خمار ہوتا, میں مصطفیٰ کا حاصل جو تجھے خمار ہوتا, تو کبھی نہ تجھ کو زاہد غم روزگار ہوتا. نہ ہوا اگرچہ حاصل شہدی کا ایک نظارہ, میرا دل کبھی نہ بھرتا جو 1000 بار ہوتا, میرا دل کبھی نہ بھرتا جو 1000 بار ہوتا. اور یہ جبین شوق ساجد میری سرفراز ہوتی, یہ جبین شوق ساجد میری سرفراز ہوتی, جو در نبی پہ سجدہ بصد افتخار ہوتا. شہ دو جہاں کا جلوہ جو نہ آشکار ہوتا. آپ ہی کے ایک کلام کبھی ہم سماعت کرتے ہیں, ایک خوبصورت کلام کا انتخاب شفیق احمد نے کیا ہے, آئیے سماعت کرتے ہیں. دل میں طیبہ کی جو تصویر اتر آئی ہے, سبحان اللہ. دل میں طیبہ کی جو تصویر اتر آئی ہے, رشک فردوس میرا گوشہ تنہائی ہے. الجھنے ہو گئی سب دور میری دم میں, الجھنے ہو گئی سب دور میری دم بھر میں,
جب کبھی زلف نبی یاد مجھے آ